حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر رسول پر خلیفہ حضور تاج الشریعہ مناظر اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ عالمی دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی جلوہ بار ہیں، اور آپ ہی کے قرب خاص میں شہزاد غوث اعظم حضور سیدی آقائی مولائی حضور سید سید میاں شاہ صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ حضرت کی تقریر کے بعد جامعہ لطیفیہ رضائے غریب نواز کی کوٹ میں پرورش پانے والے تقریباً 9 طلبہ اکرام جن کے سروں پہ جشن دستار حفظ قرآن رکھا جائے گا، ہم اور آپ حضرات اس پرکیف منظر کو بھی اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے ملاحظہ کریں گے۔ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا، بس بلا تاخیر جتنے حضرات بیٹھے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور حضور مفتی صاحب قبلہ کا استقبال نعروں سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رضائے غریب نواز کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رونق اسٹیج، علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، شعراء اسلام، بالخصوص گلے گلزار سیادت، آئینہ جمال شہنشاہ بالگرام، عزت مآب حضرت بابرکت سید صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، مناظر اہل سنت، معمار قوم و ملت، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت، کرم نواز حضرت علامہ عبد المصطفیٰ حشمتی دامت برکاتہم العالیہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور بارونق محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے ادارہ دارالعلوم رضائے خواجہ غریب نواز نے اسے منعقد کیا ہے۔ جلسہ دستار حفظ کا یہ عظیم الشان اجلاس جو اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، رب تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ حضرات نے نماز عشاء کے بعد سے لے کر اب تک نعت منقبت کے اشعار سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کیا، شاندار اور ایمان افروز تقریروں سے اپنی حرارت ایمانی میں اضافہ کیا، اور سادات بالگرام کے گلستان کا ایک ریحان عظیم
آپ کے درمیان خوشبو بکھیرنے کے لیے جلوہ گر ہوا۔ آپ حضرات ان کی ایمانی خوشبو سے بھی اپنے آپ کو محظوظ کر رہے ہیں۔ دو چند منٹ کے لیے میں بھی آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ کوئی لمبا چوڑا خطاب اس وقت نہیں ہوگا۔ خواہش کے احترام میں چند منٹ آپ سے گفتگو کی جسارت کروں گا، جبکہ اس اسٹیج پر ہند و بیرون ہند اپنی گھنگرج تقریر سے دلوں کو گرما دینے والی ذات موجود ہے، جو بلا شبہ جماعت اہل سنت میں اپنی ایک الگ شناخت اور پہچان رکھتے ہیں، جن کی تقریر، جن کی خطابت اہل ایمان کے لیے گلوں کی ٹھنڈک اور بدعقیدوں کے لیے خنجر خونخوار سی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علامہ حشمتی صاحب قبلہ کی موجودگی میں کسی اور کے خطاب کی ضرورت نہیں، ان کی محبت ہے کہ وہ آپ حضرات کے درمیان سر شام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی صدارتی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ رب قدیر ان کے سائے ہمایوں کو تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیں، اور ان مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق انسان کو پیدا فرمایا، اور اسی اشرف المخلوق میں، اشرف المخلوقات میں اس نے ہمیں وجود بخشا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذریت میں ہمیں اس نے پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انسان دنیا میں آیا ہے اور ایک دن اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس نے بے شمار مخلوقات کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، مگر کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو اس نے اپنے کرم سے صرف انسانوں کو بخشی۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، دوسری مخلوقات اس نعمت سے محروم ہے۔ عقل اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور وہ نعمت اللہ نے کس لیے بخشی ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جتنی نعمتیں عطا فرمائے ہوئے ہیں ہماری کسی نہ کسی مصلحت اور ضرورت کی تکمیل کے لیے ہے۔ جتنی نعمتیں اس نے بخشی ہیں وہ ہمارے اور آپ کے نفع اور فائدے کے لیے ہے۔ حضرت علامہ خطیب ذیشان مولانا ڈاکٹر روح الامین صاحب اس حوالے سے بہت شاندار گفتگو فرماتے ہیں۔ آج ان کا خطاب کس عنوان پر ہوا میں سن نہیں سکا، لیکن تقریر ان کی بہت شاندار ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ ان سے سننا چاہیں تو ان سے رجوع کریں۔ دنیا میں اللہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ سب انسانوں کے نفع
اور ان کے فائدے کے لیے ہے۔ عقل اللہ نے انسان کو بخشی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے انسان کو عقل دی ہے؟ اگر آپ اس کی تہ تک جانا چاہیں تو بے شک آپ کو جاننا چاہیے۔ یہ عقل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ عقل کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا۔ اسی سے عرب کے لوگ ایک لفظ بولتے ہیں اقال۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا عرب کے لوگ جب سر پر رومال ڈالتے ہیں تو اوپر سے ایک کالے رنگ کی رسی کچھ سر پر ڈال لیتے ہیں تاکہ وہ رومال گرنے نہ پائے۔ اسی پٹی کو، اسی رسی کو اقال کہتے ہیں۔ اس کو اقال اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ رومال کو گرنے سے روک دیتا ہے۔ عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ عقل کا کام یہ ہے کہ انسان کو ہر اس چیز سے روک دے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ انسان کو اللہ نے عقل اس لیے دی ہے تاکہ یہ عقل رہنمائی کرے، اسے ہدایت دے، اور جس کے پاس یہ عقل ہے اس کو بتائے کہ تم یہ کام اگر کرو گے تو تمہارے لیے نقصان ہوگا، اور اگر اس سے بچو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ گویا عقل انسانی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو ضرر اور نقصان دینے والی چیزوں سے روکے اور اچھائیوں کی طرف اس کی رہنمائی کرے۔ یہ عقل کا کام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے جو دیوانہ ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، جس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، وہ یہ نہیں تمیز کرتا ہے کہ میرے لیے مفید کیا ہے اور میرے لیے مضر کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے پاگل روڈ پر ننگے بھی گھومتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے پاگل ہاتھ میں ڈنڈا بھی لے کر کے گھومتا ہے، پاگل پتھر لے کر کے بھی گھومتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو مار دیتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہے۔ آدمی ننگا گھوم رہا ہے، کسی کو پتھر مار رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی عقل درست نہیں ہے۔ عقل اگر صحیح ہوتی تو یہ اپنے بارے میں یہ سمجھ سکتا تھا کہ مجھے ننگا نہیں رہنا چاہیے، کسی کو پتھر یوں ہی نہیں مارنا چاہیے، کسی کو لاٹھی یوں ہی نہیں مارنی چاہیے، کسی کو گالی یوں ہی نہیں دینی چاہیے۔ چونکہ اس کی عقل ختم ہو چکی ہے، اس لیے وہ نہیں جانے گا کہ میرے لیے مضر کیا ہے اور میرے لیے مفید کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس عقل ہے تو اس عقل کی بدولت وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے گا، اور جب اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل معوف ہو چکی ہے، عقل ختم ہو چکی ہے۔ علماء سے آپ ایک مسئلہ پوچھیں، وہ بتائیں گے کہ اگر کوئی آدمی پہاڑ کی چوٹی پر ہے جہاں تک کبھی کوئی نہ قرآن لے کر پہنچا، نہ حدیث لے کر پہنچا، نہ دین کی بات اس تک پہنچانے والا کوئی پہنچا، نہ کوئی نبی پہنچا، نہ کوئی رسول پہنچا، نہ کوئی داعی پہنچا، نہ کوئی مبلغ پہنچا، پہاڑ کی کھو میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے نجات کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ آدمی پہاڑ کی چوٹی پر ہے جہاں تک کسی نبی کی کوئی تبلیغ اور کسی داعی کی کوئی دعوت نہیں پہنچی، کوئی مبلغ وہاں نہیں پہنچ سکا اور دین کی بات اس تک نہیں پہنچی، تو اس کے نجات کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے
صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے ایک خالق اور مالک کو پہچانے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جب اس کے پاس کوئی ہادی اور رہنما پہنچا ہی نہیں تو وہ کیسے جانے گا کہ خالق کائنات ایک ہے، مالک کائنات ایک ہے؟ اس کو کیسے وہ جانے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو اسے عقل دی ہے، یہ عقل وہاں پر اس کے لیے ہادی اور رہنما ہے۔ یہ اپنی عقل کے ذریعہ کم از کم اتنا تو جان سکتا ہے کہ خالق کائنات ایک ہے، مالک کائنات ایک ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اس کی عقل جو اسے رہنمائی کر رہی ہے، ہدایت دے رہی ہے، اس ہدایت کے مطابق اسے اتنا ہی ماننا کافی ہوگا کہ خدا ایک ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ اگر اتنا ہی وہ مان رہا ہے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے، اس کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ کے پاس کوئی رہنما نہ ہو، لیکن اگر آپ عقل مند ہیں، آپ کے پاس عقل ہے، تو عقل خود ہی ایک رہنما اور ہادی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اس ہادی کو رکھ دیا ہے۔ اب اگر یہ ہادی بھی کسی سے کھو جائے اور وہ کچھ بھی کرنے لگے تو اس پر ہمیں اور آپ کو زیادہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان بلا وجہ کسی کو پتھر مارتا ہے تو معاشرہ کہتا ہے کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، معاشرہ کہتا ہے اس کی عقل خراب ہو چکی ہے، یہ پاگل اور دیوانہ ہے۔ تو کہیں بھی کوئی بلا وجہ اگر پتھر چلائے تو آپ یہی سمجھ جائیے کہ یہ پاگل اور دیوانہ ہے۔ عقل و شعور رکھنے والا بھی اگر ایک خدا کو ماننے سے منکر ہو جائے، کائنات کے اس محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کو نہ پہچان سکے تو سمجھ جائیے کہ اس کی عقل معاف ہو چکی ہے۔ جو اپنے مالک کو نہ پہچانے، جو اپنے خالق کو نہ پہچانے، وہ کتنی ہی زیادہ عقل رکھتا ہو لیکن وہ حقیقت میں عقل مند نہیں، بے وقوف کہلاتا ہے۔ وہ دانشور بنتا رہے، عقل مند بنتا رہے، لیکن وہ نہ دانشور ہے نہ عقل مند ہے۔ اگر وہ دانشور ہوتا، عقل مند ہوتا تو کم از کم وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا، اس کے حق کو پہچانتا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کم از کم اتنا ضرور جانتا۔ ایک موقع پر میں نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سے عرض کی، حضور حالات ایسے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، قوم چاہتی ہے کہ مرکز سے انہیں کوئی پیغام دیا جائے، قوم چاہتی ہے کہ مرکز کا کوئی ان تک پیغام پہنچایا جائے، تو حضور ان حالات میں آپ بھی کوئی پیغام عطا فرما دیں۔ تو حضور مرشدی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسکرا کر فرمایا، بس ایک شعر سن لیجئے مولانا۔ میں نے کہا حضور ارشاد ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَوَيْتُ ثَمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي۔ حضور تاج الشریعہ نے یہ شعر پڑھا اور فرمایا کہ قوم کو یہی پیغام دیتے رہیے۔ آپ نے ترجمہ نہیں سمجھا ہوگا، شاعر نے کبھی کہا تھا وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، میں جب کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ مجھے گالی دیتا ہے، فَمَوَيْتُ ثَمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، لیکن جب میں اس کے پاس سے گزرتا ہوں اور اس کی گالی کی آواز کو سنتا ہوں تو میں گزر جاتا ہوں اور یہ تصور کر لیتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں کہہ رہا ہے، کسی اور کو کہہ رہا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا یہی پیغام ہے، قوم کو یہ پیغام دیتے رہیے کہ جب کمینہ، جب مجنو اور دیوانہ آپ کے اوپر پتھر پھینکے تو آپ سمجھ جائیے کہ عقل معاف ہو چکی ہے، یہ مرفوع قلم ہو چکا ہے، قانون سے یہ برا ہو چکا ہے۔ قانون پاگل اور دیوانوں کے لیے نہیں بنتے، قانون عقل مند انسانوں کے لیے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا یہ ادارہ ہے، ادارے کے باہر دیوار پر جلسے مبارکہ کے موقع پر پینٹنگ کرا دی گئی، اس کی پتائی ہو گئی، شاندار قسم سے دیوار کو مزین کر دیا گیا، اور وہاں ایک تحریر
किसी के जरिया नक्श करा दी गई और वहां लिखवा दिया गया यहां पेशाब करना मना है। दीवार पर लिख दिया गया यहां पेशाब करना मना है। इत्तेफाक से एक तालिब इल्म कमरे से बाहर निकला, बाहर की दीवार पर उसकी नजर पड़ी, देखा लिखा हुआ है यहां पेशाब करना मना है। फिर फौरन उसकी नजर पड़ी, क्या देखता है कि एक हट्टा कट्टा आदमी वहां खड़ा होकर के पेशाब कर रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर वो मदरसे का वफादार तालिब इल्म है तो इंतजार करने के बाद उससे पूछगछ करेगा और कुछ नहीं तो प्रिंसिपल के पास लेकर के जाएगा। तालिब इल्म उसे पेशाब से फरागत के बाद प्रिंसिपल के पास ले गया, हजरत ये फला जगह लिखा हुआ है, उसके बावजूद खड़ा होकर वहां पेशाब कर रहा था। प्रिंसिपल के हवाले करके बाहर निकला, देखा तो एक गधा वहीं खड़ा होकर के पेशाब कर रहा है। अब मुझे बताइए कि उस गधे का कान पकड़ करके वो तालिब इल्म किसके पास लेके जाएगा, कहां लेकर के जाएगा, किसे ले जाकर के शिकायत करेगा, किससे शिकायत करेगा? वो तालिब इल्म जानता है वो इंसान था और वो कानून इंसान ही के लिए बना था, इस गधे के लिए कानून नहीं बना है। इससे पता ये चला कि कानून इंसानों के लिए बनता है, पागलों के लिए नहीं बनता, जानवरों के लिए नहीं बनता, और जो कानून शिकनी करें उनको पागल से मुआशरा ताबीर करता है। खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको मुस्तफा जाने रहमत की वफादार उम्मत में पैदा फरमाया, उनको इतना शानदार कानून कुरान की शक्ल में दिया है कि 1400 साल पहले जैसे उसकी अहमियत और इफादियत थी आज भी वैसे ही है और सुबह क़यामत तक रहेगी। ये वो कानून है जो अल्लाह ने अपने पैगंबर के जरिया हमें अता फरमाया और दुनिया की रहबरी के लिए इससे बेहतर कोई कानून दिया ही नहीं जा सकता है। ये वो कानून है, ये वो दस्तूर है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कानून सिर्फ हमारे लिए है। हुदल लिन्नास, ये कानून दुनिया के हर इंसान के लिए है, इसकी हिदायत दुनिया के हर इंसान के लिए है। जो अपना दामन कुशादा करके आए उसे ये हिदायत की सौगात देता नजर आएगा। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, ये पहली हिदायत है। इंसान की अक्ल ये इंसान के लिए रहबर है, रहनुमा है, हादी है। अल्लाह जानता है कि ये हादी कमजोर है, इससे कभी ना कभी गलती हो जाएगी, इसीलिए वो अपने कर्म से नबियों को दुनिया में भेजा कि अगर अक्ल इंसानी ही काफी होगी, अक्ल इंसानी ही काफी होती तो इंसान कभी गलती नहीं करता। लेकिन इसी दुनिया में बड़े बड़े अक्लमंद पाए जाते हैं, अक्ल वाले कहलाते हैं, मगर गलतियों पर गलतियां करते हैं। चुनांचे आपने उलमा से ये सुना होगा कि एक कहने वाला कहता है कि ये दुनिया बनाई गई है, किसी ने इसे बनाया है, मगर एक अक्लमंदी का दावा करने वाला कहता है कि ये इस दुनिया को किसी ने बनाया नहीं है, ये दुनिया खुद ब खुद बन गई है। बनी तो कैसे बनी? कहने वाला कहता है एक धमाका हुआ और ये दुनिया बन गई। कहने वाला वो भी अक्लमंद अपने आप को समझता है जो ये कहता है इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये खुद ब खुद बन गई है, धमाका हुआ और ये दुनिया बन गई। और एक अक्लमंद कहता है नहीं, इस दुनिया को किसी ने बनाया है। दोनों अक्लमंद है लेकिन दोनों की बात सही नहीं हो सकती है। इनमें से एक ही की बात सही होगी, एक की बात गलत होगी और आप खुद फैसला कर सकते हैं। आपसे अगर कहा जाए कि धमाका हो गया, चीज बन गई, आप हंसने लगेंगे। धमाके से चीज बनती नहीं है बल्कि धमाके से बनी हुई चीज बिगड़ जाती है। अगर कहीं धमाका होता है तो धमाके से बनी हुई चीज भी बिगड़ करके खत्म हो जाती है। अक्लमंद कहलाता है और कहता है कि धमाका हुआ और ये दुनिया बन गई। धमाके से स्टेज, ये शानदार स्टेज जो आपने बना रखा है, धमाका हो जाए तो ये और बन जाएगा या कि बिगड़ जाएगा। लेकिन अक्लमंदी का दावा करने वाला एक कहता है कि दुनिया कैसे बनी, धमाका हुआ और बन गई। मेरे भाइयों, धमाका से चीज बनती नहीं है बल्कि धमाके से चीज बिगड़ती है। वो भी अक्लमंद में आपको अक्लमंद कहलाता है, उसके पास भी अक्ल है मगर उसकी अक्ल ने खता कर दिया और दूसरे ने कहा कि इस दुनिया को किसी ने बनाया है। वो भी अक्लमंद है, वो भी अक्ल का दावा करता
ہے کہ میرے پاس عقل ہے. پتا کیا چلا؟ دونوں عقل مند تھے لیکن ایک کی عقل نے خطا کر دیا اور دوسرے کی عقل نے صحیح نتیجے تک پہنچایا. اس سے پتا یہ چلا کہ ہر انسان کی عقل صحیح رہنمائی کرے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کرم فرمایا کہ نبیوں کا سلسلہ قائم فرمایا. حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام دنیا میں جلوہ فرما ہوئے. یہ دوسرے ہادی ہیں. عقل انسانی یہ انسان کے لیے سب سے پہلا ہادی اور رہنما ہے اور انبیاء کرام یہ پھر ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے. جب عام انسانوں کی عقلیں خطا کرتی ہیں تو کیا نبی کو بھی اللہ ایسے ہی عقل دے گا کہ ان کی عقل بھی خطا کرے؟ اگر ایسی عقل ملے گی تو دونوں میں پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ اسی لیے اللہ جسے نبی بنا کر کے بھیجتا ہے اس کی عقل اتنی بلند ہوتی ہے کہ انسان اگر خطا کرتا ہے تو وہ نبی اس کو خطاؤں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی عقل اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ عام انسانوں کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ہے. اس کائنات میں جتنے انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے سب اپنے اپنے طور پر تبلیغ اور ہدایت کا کام انجام دیتے رہے. مگر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 جو انبیاء کرام دنیا میں جلوہ فرما ہوئے ان میں سے ایک وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے. ایک وقت میں مختلف علاقے اور خطے کے نبی ہوتے تھے. کوئی ایک شہر کا نبی ہوتا، بیک وقت کوئی ایک شہر میں نبی ہوتا، کوئی دوسرے شہر میں نبی ہوتا، کوئی ایک وقت میں 10 20 نبی ہوتے. لیکن عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جس علاقے کا نبی ہوتا تھا، جو جس ایریے کا نبی بنا کر بھیجا جاتا، اس ایریے کے سارے انسانوں سے سب سے افضل بنا کر کے بھیجا جاتا. جتنے انسان اس کے ایریے میں آتے، اس کے دائرے نبوت میں ہوتے، ہر انسان سے ہر خوبی اور فضیلت میں وہ اعلیٰ ہوتا تھا. حسن و جمال میں اس قوم میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہوتا. عقل میں اس قوم میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہوتا. اس کی وجہ، اس کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نبی اس لیے آتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے. تو اگر جس ایریے کا وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اگر اس ایریے میں اس سے زیادہ کوئی عقل مند ہوتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ لوگوں کو ان کے پیچھے نہیں میرے پیچھے چلنا چاہیے اس لیے کہ میں اس سے زیادہ عقل مند ہوں. اگر اس نبی سے زیادہ حسن والا کوئی اس علاقے میں ہوتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ حسن و جمال میرا زیادہ ہے لہذا ان کے پیچھے نہیں میرے پیچھے چلو. اس طرح کا دعویٰ کوئی کر سکتا تھا. اس لیے اللہ جس علاقے کا جسے نبی بنا کر کے بھیجتا حسن و جمال میں وہ سب سے بہتر ہوتا، مال و منال میں، فضل و کمال میں، علم و حکمت میں، دانائی میں، عقل مندی میں وہ سب سے افضل ہوتا تاکہ کوئی اس کی برابری کا دعویٰ نہ کر سکے. آپ مجھے بتائیے اگر ایک ایریے کا نبی تو اس ایریے کے سارے انسانوں سے افضل. اگر فرض کیجئے ایک ملک کا نبی تو وہ ملک کے سارے انسانوں سے سب سے افضل. تو جو پوری کائنات کا نبی ہوگا کیا گاؤں کے چودھری کی طرح ہوگا؟ کیا وہ بڑے بھائی کی طرح ہوگا؟ اگر ایک ایریے کا نبی اس ایریے کے سارے انسانوں میں سب سے افضل تو جو ساری کائنات کا نبی ہوگا وہ پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنا کر کے بھیجا جائے گا. اور وہ کون ذات ہے کہ جس کو رب قدیر نے ساری کائنات کا ہادی اور رہنما بنا کر کے بھیجا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ ہے جن کے بارے میں امام احمد رضا یوں عرض کرتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سارے عالم کا دولہا ہمارا نبی. اللہ نے حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا سلسلہ جو قائم فرمایا یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے. عقل انسانی ایک ہادی، انبیاء کرام یہ دوسرے ہادی اور رہنما، اور یہ قرآن یہ تیسرا ہادی اور رہنما ہے جس کے بارے میں خود قرآن میں فرمایا گیا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یہ وہ قرآن ہے جو انسانوں کو سب سے بہترین راستے کی ہدایت دیتا ہے، سب سے بہترین راستے کی رہنمائی کرتا ہے. آج دنیا کے اندر جسم کی صفائی کے لیے، کپڑے کی صفائی کے لیے نہ جانے کتنے صابن کیمیکل پیدا کر لیے گئے ہیں. دنیا میں نہ جانے کتنی فیکٹریاں اور کارخانے بنائے گئے
ہیں کہ جو انسان کے جسم کی صفائی کے لیے صابن تیار کرتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اس سے آگاہ ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جسم اگر گندا ہو جائے تو ان فیکٹریوں میں بنے ہوئے صابنوں سے اس کو صاف کیا جائے گا، کپڑا اگر گندا ہو جائے تو ان کارخانوں میں بنے ہوئے صابنوں سے اس کو صاف کیا جائے گا، لیکن اگر کسی کی روح گندی ہو جائے، کسی کی عقل گندی ہو جائے، کسی کا نفس گندا ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے دنیا نے کون سا کارخانہ بنایا ہے یا کس فیکٹری سے کون سا سامان مہیا کیا گیا ہے؟ پوری دنیا کو چیلنج ہے، تم جسم کی صفائی کے لیے تو ہزاروں کیمیکل تیار کر چکے ہو، ہزاروں طریقے کے صابن بنا چکے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ روح کی پاکیزگی کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ پوری دنیا گونگی نظر آئے گی مگر مصطفیٰ کا دیوانہ کہے گا جسم کو پاک اور صاف کرنے کے لیے تم نے ہزاروں صابن بنائے، مگر روح کی پاکیزگی کے لیے اللہ نے ہمیں جو چیز دی ہے وہ یہ قرآن ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ قرآن جسم کی بھی صفائی کے لیے ہے اور روح کی بھی صفائی کے لیے ہے۔ جس کے پاس ایسا عظیم الشان دستور ہو، اگر وہ گناہوں میں ملوث ہو، اگر وہ اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانے، وہ اپنے نبی کی عظمت کو نہ جانے، وہ اپنے پیغمبر کی فرما برداری نہ کرے، تو اس سے زیادہ کم نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافرو روش کارواں بدل ڈالو۔ قرآن و حدیث یہ ہمارے لیے رہنما ہے، رہبر ہے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو جزدان میں پیک کر کے گھر کے اندر رکھ دیجئے کہ جس طریقے سے آدمی تعویذ پیک کر کے پہنے رہتا ہے کہ کوئی بلا اور مصیبت نہ آئے، اس لیے گھر کو بھی قرآن کا تعویذ پہنا دیا جائے اور گھر میں کوئی بلا نہ آئے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں نازل کیا گیا تھا، قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کی رہنمائی لے کر کے آپ منزل مقصود تک پہنچے۔ آج پوری دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو برائیوں کے خاتمے کے لیے قدم اٹھائے۔ ایک اسلام کے ماننے والے ہیں جن کا قرآن یہ کہتا ہے کہ برائیوں کا خاتمہ کرو، لوگوں کے اندر اچھائیوں کو برپا کرو۔ ساری قومیں کہتی ہیں ننگے رہو، مگر اسلام کہتا ہے نہیں، لباس میں رہو۔ کل تک لوگ اسلام کے اصول نقاب پر اعتراض کرتے تھے، مسلمانوں کے لباس نقاب پر اعتراض کرتے تھے کہ مسلمان تو اپنی عورتوں کو نقاب پہناتے ہیں، یہ نقاب میں رکھتے ہیں، یہ پردے میں رکھتے ہیں، لیکن کورونا وائرس نے عورتیں تو عورتیں ہیں، مردوں کو بھی نقاب پہننے پر مجبور کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا ان کے کہ اگر جراثیم سے رکنا ہے، جراثیم سے محفوظ رہنا ہے تو چہرے کو بھی ڈھانک لو اور اپنے جسم کو بھی ڈھانک لو۔ جب کورونا کے وائرس سے بچنے کے لیے آپ کو نقاب پہننے کی ضرورت پیش آئی، تب آپ سمجھ میں آیا آپ کے کہ نقاب کی اہمیت کیا ہے۔ یہ کورونا اگر آپ کو زخم پہنچا سکتا ہے، تکلیف پہنچا سکتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے منہ پہ ماسک لگانا شروع کر دیا، تو اگر کسی کی نگاہ کا کورونا کسی کو پریشان کرے تو 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے عورتوں کو نقاب عطا کر دیا ہے۔ یہ اسلام کا وہ قانون ہے کہ جس کے ذریعہ عورتوں کی عزت کی حفاظت فراہم کی جاتی ہے۔ اگر گندے جراثیم سے بچنے کے لیے مرد نقاب پوش ہو سکتا ہے اور کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، تو اگر نگاہوں کے جراثیم سے بچانے کے لیے اسلام نے باعظمت عورتوں کو نقاب پہنایا ہے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسلام کے اس بہترین اصول کو تسلیم کر لینا چاہیے اور یہ ماننا چاہیے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ وہ اسلام کا اصول ہے کہ جس کو اپنا کر نہ جانے کتنی گری پڑی قومیں باعزت ہو گئیں۔ اگر ہم نے بھی اسے اپنایا تو انشاءاللہ یہاں بھی باعزت رہیں گے اور وہاں بھی باعزت رہیں گے۔ رب تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 3 مہینہ پہلے
میں نے حضور محدث کبیر دامت برکاتہ عالیہ سے ملک کے حالات کے تعلق سے عرض کیا. میں نے کہا حضور یہ ہو رہا ہے. حضرت نے پوری داستان غم سن لی اور اس کے بعد میں فرمایا مولانا آپ قوم کا رونا تو رو رہے ہیں لیکن یہ بتائیے کہ کیا قوم میں کوئی چینجنگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی تبدیلی بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور یہ تو نہیں دکھ رہا ہے. فرمایا پہلے جب مصیبتیں آتی تھی تو اگر مسجد میں 2 صف ہوتی تھی تو مصیبتوں کے دنوں میں 4 صف ہو جاتی تھی. عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنے لگتی تھیں. غوث پاک کا توشہ نظر مان کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو گرا گرا کر کے بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں کرتی تھیں. گھروں میں بیٹھ کر کے وہ اللہ و رسول کا ذکر کرتی تھیں. نوجوان اللہ کی عبادت میں لگ جاتا تھا, اپنے برے کاموں سے وہ توبہ کر لیتا تھا. بتائیے مولانا کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. فرمایا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا. اگر ہم یہ چیخیں چلائیں مصیبتیں آ رہی ہیں, عذاب آ رہے ہیں, تو ہمیں یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں. اکبر الہ آبادی نے بہت سال پہلے ایک شعر کہا تھا, عرض کرتا ہوں خدا سے یا اللہ تو حال دیکھ, حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ. آج بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شادیوں میں ناچ رہے ہیں, دنیا ہم کو نچانے کے لیے تیار ہے اور ہم خود شادیوں میں ناچ رہے ہیں اور کہتے ہیں علماء سے ہمارے اوپر مصیبت آ گئی ہے. آج بھی ہمارے یہ حالات ہیں کہ ہم خواب خرگوش میں پڑے رہتے ہیں. مؤذن صبح کو کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, مگر ہمارا یہ مسلمان آج بھی 8 بجے سو کر کے اٹھتا اور کہتا ہے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں. علماء دعا نہیں کر رہے ہیں, ہم کو کوئی پیغام نہیں دیا جا رہا ہے. پیغام ہم کیا دیں گے؟ پیغام تو قرآن نے 1400 سال پہلے ہم کو دے دیا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی بلند رہو گے, شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کے سچے وفادار بن جاؤ. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ 313 تھے تو ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آج 3 کروڑ نہیں نہ جانے کئی کروڑ ہیں, مگر کیوں نہیں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں؟ بات یہ ہے کہ وہ 313 مصطفیٰ کے وفادار تھے, خداوند قدوس کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکانے والے تھے, وہ قرآن پڑھ کر کے اس پر عمل کرنے والے تھے. اور آج کے ماحول کو دیکھ کر کے کسی انگریز نے کہا تھا کہ اسلام کتاب میں ہے, مسلمان سڑکوں پر ہے. جس روز اسلام سڑکوں پر آ جائے گا اور صحیح معنی میں اسلام کے قوانین کو عمل کرنے والے پا لیے جائیں گے تو ان سے بہتر دنیا کی کوئی قوم نہیں ہو سکتی ہے. اگر اللہ کی رحمتیں ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنی ہے تو ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو مصطفیٰ نے ہمیں نسخہ عطا فرمایا ہے. جب تک یہ نہیں کریں گے تو نہ ہماری تقریر سے کچھ نفع ہونے والا ہے, نہ آپ کے سننے اور سنانے سے, اس لیے کہ ہم لوگ بہت دنوں سے سنا رہے ہیں. میرے بھائیوں, جب آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کے گھر شادی ہو رہی ہے اور لڑکیاں ناچ رہی ہیں تو دل یہی کہتا ہے کہ ناچتی ہوئی لڑکیوں کے اوپر اگر عذاب الہی آ جائے تو ہم شکر ادا کریں گے, اس لیے کہ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو مسلم کہلا کر کے مسلم معاشرے کو تباہی و بربادی کی طرف لے جا رہی ہیں. جب شادیوں کے موقع پر یہ نوجوان ناچتا ہے تو پھر دل یہ کہتا ہے کہ ان کے پیر کاٹ دیے جائیں تاکہ یہ ناچنے سے باز آ جائے. اس لیے کہ یہ قوم ناچنے کے لیے نہیں آئی ہے, بلکہ جو لوگ ناچ رہے ہیں ان کے ناچ کو بند کر کے خدا کی بارگاہ میں کھڑے کرنے کا شعور دینے کے لیے آئی ہے. یہ تو قرآن فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم برائیوں سے روکو, اچھائیوں کا حکم دو. جب خود ہی برائیوں میں ملوث ہو جاؤ گے تو بھلا بتائیے آپ کی اچھائیوں کا حکم کس کو دیں گے؟ میرے بھائیوں, قرآن کی عظمت کو سمجھیے. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے تو اس کی عظمت کو سمجھیے. آج نہ جانے کتنے بھیس میں ہمارے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرنے والے فیلڈ میں اتر چکے ہیں. کل تک
صرف اور صرف ہم دو چار فتنوں سے دو چار تھے، لیکن آج تو نہ جانے کتنے فتنوں سے ہم دو چار ہیں۔ یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا۔ ایمان کی حفاظت کیجئے۔ نہ جانے کتنے طبقے اسلام کو برباد کرنے اور آپ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے فیلڈ میں اتر چکے ہیں۔ جو بو صافے میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، قرآن لین کر کے چلنے والے بھی نظر آئیں گے، حدیثیں پڑھ پڑھ کر کے سنانے والے بھی نظر آئیں گے، تسبیح لے کر کے چلنے والے بھی نظر آئیں گے، اور نہ جانے کیسے کیسے قوانین بنا کر آپ کے ایمان کو برباد کرنے والے بھی آئیں گے۔ ہر طرح کے فتنے اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے اگر وہ ہیں محفل میں تو سنانا چاہوں گا، آپ خدا کے واسطے غور کریں، سوچیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ کل تک آپ سمجھتے تھے ابھی ہم گلچھرے اڑانے کے لیے ہیں، ہماری جوانی ہے، یہ جوانی ہے، اس کی روانی ہونی چاہیے، کچھ دنوں تک ہم گلچھرے اڑا لیں، لیکن آج آپ کا یہ تصور غلط ہو رہا ہے۔ آپ خدا کے واسطے سب لوگ قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن کی تعلیم اتنی حاصل کر لو کہ دنیا کے کسی گوشے میں رہو تو فخر کرو کہ ہم مصطفیٰ کی وفادار امت میں ہیں۔ ہمیں اس پر ناز نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر ہیں، ماسٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، اس لیے کہ دنیا کی ہر قوم میں انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر، پروفیسر، عالم، مفتی، فقیہ نہ جانے کتنی قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ ہر قوم کو اللہ نے عالم بھی دیا ہے، حافظ بھی دیا ہے، ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر سب دیے ہیں، مگر یہ بتائیے کہ غوث اعظم اللہ نے کس قوم کو دیا ہے؟ خواجہ غریب نواز کس قوم کے پاس ہیں؟ مخدوم کھوچھوی کس کے پاس ہے؟ مخدوم رودولوی کس کے پاس ہیں؟ صابر پاک کس کے پاس ہے؟ امام احمد رضا کس کے پاس ہیں؟ تاج الشریعہ کس کے پاس ہے؟ صاحب بلگرام کس کے پاس ہیں؟ یہ کسی کے پاس نہیں، اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اس لیے ان نعمتوں سے آپ فیض لیجئے اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ان کے دامن سے وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو رہیں گے اور وہاں بھی سرخرو رہیں گے۔ قرآن کا حفظ کیا 9 بچوں نے اور آج ان کے سر پر دستار باندھی جائے گی۔ قابل مبارکباد ہیں ان کے ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی نعمت حاصل کرنے کے لیے موقع فراہم کیا، اور اس عظیم ادارے میں آ کر انہوں نے قرآن کریم کی حفظ کی دولت حاصل کی۔ ان کے اساتذہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے محنت و جافشانی سے ان بچوں کے دلوں میں قرآن کو محفوظ کرانے کے لیے پوری جد و جہد کی۔ رب تعالی ان کے سینے میں قرآن کو نقش کل حجر فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔